آج ہم بات کریں گے نارسسسٹ فیملیز کی. جس طرح سے نارسسسٹ لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی فیملیز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. ان کی خصوصیات ہوتی ہیں, کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں, کچھ بیہیویئرل پیٹرنز ہوتے ہیں. آج ہم 7 ایسی چیزوں کی بات کریں گے, 7 ان کے بیہیویئرز, ان کے رویے, ان کے طور طریقے, جس سے ہمیں پتہ چلے گا یہ نارسسسٹ فیملیز ہیں. اس میں نمبر 1 ٹاپ پہ جو چیز آتی ہے وہ کنسیپٹ آف لائلٹی ہے. ہمارے ہاں وفاداری ہوتی ہے, پیار, محبت, ساتھ جینا, سب کچھ چیزیں, لیکن ان کے ہاں لائلٹی کا مطلب ہے سچ نہیں بولنا, چپ رہنا ہے. پیار محبت نہیں ہے, وہاں پر ہے خاموشی. چپ رہنا ہے آپ جتنا چپ رہیں گے آپ اتنا لائل ہیں. آپ نے بالکل ہی خاموش رہنا ہے, کسی چیز پر کوئی سوال نہیں کرنا. یہی چیز ان کے ہاں لائلٹی کنسیڈر کی جاتی ہے. نمبر 2 پہ آتا ہے سیکرٹس. ان کے گھر میں ماحول ایسا بنا ہوتا ہے کہ ہر طرف راز ہی راز ہوتی ہیں. چیزیں ایک دوسرے سے چھپائی ہوتی ہیں, چیزیں مطلب پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا چیز ہے, وہ کس کو پتا ہے کس کو نہیں پتا. چیزیں چھپائی جا رہی ہوتی ہیں. سچ سب کو پتا ہوتا ہے, سب سچ جانتے ہیں, لیکن بولتا کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو پہلے نمبر پہ لائلٹی کا کنسیپٹ ہے کہ اگر آپ لائل ہیں تو آپ خاموش رہیں گے, آپ سوال نہیں کریں گے. تو یہ چیز سیکرٹس کا جو وجہ بنتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے سوال نہیں کرنا, آپ نے خاموش رہنا ہے. تو ان کی فیملی میں سیکرٹس حد سے زیادہ ہوتے ہیں. نمبر 3 پہ ہے سٹیج. ان کی جو لائف ہے, ان کا گھر ہے, ان کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ایک سٹیج کی طرح ہے. ہر ایک بندے کے ذمہ کچھ ذمہ داریاں ہیں, اس نے وہ نبھانی ہیں بغیر کچھ سوال کیے. انہوں نے شو کرنا ہوتا ہے کہ ہم بہت نارمل لوگ ہیں, تو ہر ایک اس میں اپنا کردار نبھا رہا ہوتا ہے. یہ بہت سی ایموشنل مینیپولیشنز کر رہے ہوتے ہیں, یہ بہت سی اس میں چالاکیاں ایک طرح سے کہنے کر رہے ہوتے ہیں, اور راز رکھے ہوتے ہیں. سٹیج میں اب وہ ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک بندے کو دوسری بات نہ پتہ چلے, دوسرے کو تیسری نہ پتہ چلے, یہ بات پاپا کو نہ پتہ چلے, یہ بات ماما کو نہ پتہ چلے, یہ بات بھائی کو نہ پتہ چلے, یہ بات بہن کو نہ پتہ چلے. سب ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی چیز چھپا رہے ہوتے ہیں, اور سب مل کر سب چیزیں کسی باہر والے بندے سے چھپا رہے ہوتے ہیں. مطلب راز ہی راز ہوتے ہیں, چھپائی جا رہی ہیں چیزیں, اور بلا وجہ, مطلب کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اس کی وجہ نہیں ہے. بس وہ ایک انہوں نے وہ چیز کریٹ کی ہوئی ہے, گھر کا ماحول اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ وہاں پر چیزوں کو چھپانا ہے. اور ایسے گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں ان کی تربیت میں بھی یہی چیز شامل ہو جاتی ہے پھر کہ آپ نے چیزوں کو چھپانا ہے, آپ نے چیزوں کو کور کرنا ہے, چاہے وہ ان کی اس کی ضرورت ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بس ایک وہ حالہ بنایا ہوا ہے, ایک مفروضہ ہے, ایک مت ہے, ایک پورا وہ انوائرمنٹ ہی اس طرح کا ہے کہ آپ نے چیزوں کو چھپانا ہے. کوئی بھی ریئل نہیں ہوتا یا ریئل بتانے کی اجازت نہیں ہوتی. اور یہ چیز جو لے کے جاتی ہے نمبر 4 ٹریٹ کی طرف, اکاؤنٹیبلٹی. گھر میں اکاؤنٹیبلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ نے ان کے گھر اگر رہنا ہے یا ان کے گھر میں دیکھیں گے, ان کے وہ بیہیویئرز دیکھیں گے, تو سچ بولنے کا مطلب ہے بغاوت. اکاؤنٹیبلٹی مطلب سیدھی غداری ہے. آپ نے وہاں پر عزت سے رہنا ہے, چاہے ان کے گھر کے افراد بھی ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم سکون کی زندگی گزاریں, تو صرف ایک کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے, سچ نہیں بولنا, حقیقت نہیں بولنی, اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات نہیں کرنی کہ یہ چیز اگر ایسے تھی تو یہ چیز ایسے کیوں ہے. بالکل بھی ویسا ذکر نہیں کرنا. چپ رہیں, خاموش رہیں, جو آپ کے ذمہ کام ہے, جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ بس کرتے رہیں, کوئی سوال نہیں کرنا, تو آپ بہت سکھی رہیں گے, بہت خوش رہیں گے. پھر اس کے بعد آتا ہے کنڈیشنل لو. 5 نمبر پر کنڈیشنل لو. کنڈیشنل لو یہ ہمیشہ کنڈیشنل لو کرتے ہیں, شرطیہ پیار ہوتا ہے ان کا, اور یہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. مطلب اگر میں کہوں کہ یہ پرفیکٹ ایکٹرز ہوتے ہیں لو کے, ان سے اچھی ایکٹنگ پیار کی کوئی کر ہی نہیں سکتا. اگر ان کے سامنے ان کی ایکٹنگ ہے, وہ جو پیار کا ناٹک کر رہے ہوتے ہیں, اس کے سامنے اگر سچا پیار بھی اگر رکھے نا ہم, تو وہ بھی جھوٹا لگے گا کہ نہیں یہ جھوٹ ہے, یہ سچ ہے. مطلب اتنی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں, یہ لو بومبنگ کرتے ہیں, ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں, بہت زیادہ کیئرنگ شو کرواتے ہیں, لیکن وہ صرف شو کروانے کی حد تک ہوتا ہے. جب تک آپ ان کے لیے یوزفل ہیں, جب تک آپ ان کی اتھارٹی میں ہیں, جب تک آپ ان کی بات مان رہے ہیں, یہ آپ کے اوپر لو بومبنگ کریں گے, آپ کا خیال رکھیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن ان ریالٹی جو ان کے نزدیک ہے وہ شو کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, ہم آپ کی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں. سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, کیوں؟ کنڈیشنل لو کے ساتھ. جیسے ہی کنڈیشن ختم ہوگی آپ ان کی لائف میں ایگزسٹ نہیں کرتے. پھر اس کے بعد 6ویں نمبر پہ آتا ہے ریالٹی. ان کے لیے ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کی نسبت یہ جھوٹ میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں, کیونکہ ایموشنل مینیپولیشن, ہر چیزیں مفروضے پر ہیں, ہر چیز کو یہ ایکٹ کر رہے ہیں, ہر چیز کو یہ پرفارم کر رہے ہیں, ہر چیز کو یہ پورٹرے کر رہے ہیں. ریالٹی میں چیزیں ویسے نہیں ہوتی, لیکن یہ اپنے آپ کو ظاہر ایسے کرتے ہیں. مطلب اگر مجھے آپ سے پیار نہیں ہے, لیکن آپ میرے لیے یوزفل ہو سکتی ہیں, میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ پیار کا اظہار کروں گا, آپ کو بتاؤں گا یہ بات ایسے, آپ تو میرے لیے بڑے خاص ہیں, اور
एक्टिंग करूंगा, डिफरेंट चीजों की एक्टिंग करूंगा, मुख्य जो प्यार के एलिमेंट्स होते हैं उसकी मैं एक्टिंग करूंगा कि नहीं जी आप तो बड़े खास हैं, मैं आपको ऐसे पैम्पर करूंगा, मैं लव बॉम्बिंग करूंगा, शो करवाऊंगा। और जब आप मेरे लिए यूजफुल नहीं रहेंगे तो वो जाहिर बात है वो कनेक्शन खत्म हो गया, वो कंडीशन खत्म हो गई, तो अब मैं किसी और पर्सन की तरफ जाऊंगा जो मुझे वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहा होगा। और ये सब कुछ ये अनइंटेंशनली कर रहे होते हैं, मतलब ये इस पैटर्न में इतने ढल चुके होते हैं कि इनको खुद नहीं पता होता कि ये कर क्या रहे हैं। इनके लिए जो ये कर रहे हैं वही हकीकत है। और अगर आप इनको हकीकत की वो जो है वो आईना दिखाने की कोशिश करेंगे, इनको हकीकत की तरफ दिखाएंगे, लाएंगे, तो चीजें आसान नहीं होंगी। और ये हम पॉइंट 7 की तरफ लेके जाते हैं कि जो हीलिंग है, ये हीलिंग की तरफ क्यों नहीं आते, ये चीजें क्यों नहीं बेहतर करते, तो ये हीलिंग नहीं कर सकते। अगर इन्होंने हीलिंग करनी है, अपने इन टॉक्सिक बिहेवियर्स को छोड़ना है, उन सब बातों को खत्म करना है, तो इनको भी सच का सामना करना पड़ेगा, इनको हकीकत का सामना करना पड़ेगा। और हकीकत का सामना अगर इन्होंने कर लिया तो वो पूरा जो एनवायरनमेंट इन्होंने बनाया हुआ है इमोशनल मैनिपुलेशंस के जरिए, अपनी एक्टिंग के जरिए, सीक्रेट्स रख कर, वो सब खत्म हो जाएगा। उसके लिए एक थ्रेट है हकीकत, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो ये उस तरफ आते ही नहीं है। इनके लिए वो महफूजे की जिंदगी में रहना, एक फर्जी दुनिया में रहना जहाँ पर जो ये कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वहां पर सच नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, और ये अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। ये 7 ट्रेट्स हैं, ये 7 खसूसियात हैं जो एक नार्सिसिस्ट फैमिली पोर्ट्रे कर रही होती है। उससे, उसके बिहेवियर से, उनके रवैयों से, उनकी आदतों से ये चीजें हमें पता चल रही होती हैं। अगर ये 7 चीजें आप कहीं पर भी देख लें, उसमें मैं रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 टॉप पे कि जनाब इनके यहाँ जो लॉयल्टी है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसके बाद सीक्रेट्स हैं, फिर उसके बाद अकाउंटेबिलिटी है, फिर कंडीशनल लव है, रियलिटी है, और फिर लास्ट में हीलिंग है। अगर ये सब में ये सेम बिहेवियर शो कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आपको लगे कि आपने इनको ठीक करना है, कहीं आपके अंदर वो हमदर्दी जाग उठे, आप हकीकत दिखाएं इनको कि नहीं मैं चीजें बेहतर करता हूँ, कोशिश करता हूँ, तो बाज आ जाएं, रुक जाएं, ठहर जाएं। ऐसा हरगिज ना करें, क्योंकि ये अपने उस फर्जी दुनिया में बहुत खुश हैं, ये बहुत राजी हैं उसके अंदर, और उसमें कंफर्टेबल भी हैं। आप जैसे जिस तरह वो एक नेटवर्किंग होती है ना, ढेर सारी तारें जुड़ी होती हैं, और कोई तार कहाँ पे है, कोई तार कहाँ पे है, और उसमें से आपको लगता है कि इसमें से एक मैं तार कुछ ठीक करूं, और आप कोशिश करते हैं वो ठीक करने की, तो बाकी सब चीजें भी खराब हो जाती हैं। तो वैसे इनकी जिंदगी है, अगर आपने कोई चीज ठीक करने की कोशिश की तो इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी, आप इनके लिए एक बुरे इंसान बन जाएंगे, ये आपको अपनी जिंदगी से निकाल देंगे, ऐसे जैसे आप कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो अगर तो आपने इनकी जिंदगी में रहना है तो वैसे रहें, चुप करके खामोश रह के जो हो रहा है होने दें, लेकिन अगर ठीक करने की कोशिश की, आपकी कहानी खत्म।